سب سے پہلی بات تو صحابی کہتے کسے ہیں، یہ اہم سوال۔ صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے، جس میں تقریباً علماء کا اجماع ہے کہ صحابی کہتے اس شخص کو ہے جس نے حالت ایمان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور حالت ایمان ہی میں ان کی وفات ہوئی ہو۔ اب چاہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، بس اللہ کے رسول سے ملاقات ہو گئی حالت ایمان میں۔ ایک شرط ہے نا، کیونکہ لوگ جو آج ایک بڑا طبقہ ہے صحابہ سے دور جو کرتا ہے نا، وہ یہی کہہ کے کرتا ہے کہ فلاں صحابی نے یہ گناہ کر دیا، فلاں صحابی نے یہ گناہ کر دیا، فلاں تو مرتد ہو گئے تھے، صحابی تھے مرتد ہو گئے۔ علم کی کمی کی بنیاد پر صحابی کی ڈیفینیشن کا ایک حصہ تو آپ لے رہے ہو لیکن دوسرا حصہ چھوڑ دے رہے ہو۔ پہلا حصہ کیا ہے بولو؟ حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، اتنا تو آپ کو مل رہا برابر۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے مطلب والا، آگے والا اپنے مطلب کا نہیں ہے، یہاں پہ پول کھل رہی ہے اپنی۔ آگے والا ایکچوئل مطلب ہے کہ بھائی حالت ایمان میں وفات بھی ہو۔ جس شخص کی حالت ایمان میں وفات ہوئی ہے نا، وہ ہے صحابی، ورنہ یہ ڈیفینیشن میں بیوقوف بنایا جاتا ہے لوگوں کو۔ ایک عام آدمی بیٹھا، ہاں بھائی صحابی گمراہ ہو گئے، پھر تیرے کو معلوم صحابی کی ڈیفینیشن کیا؟ صحابی کی ڈیفینیشن پتہ چل جائے تو انسان خود ہی کہے گا بھائی میں ان کے بارے میں بول ہی نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے مطابق کہ صحابہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے نا، ساتھ پائے نا ایک مرتبہ، آپ ساری زندگی عبادت کرتے رہو، برابر ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا یار۔ کیا مقام صحابہ کا؟ ہم کیا بیٹھ کے بولو بولو بولو، زبان تو ملی ہوئی 2 گرام کی، بولتے رہو، کیا جا رہا ہے، کچھ ملنے والا نہیں۔ لیکن جب ہمیں پتہ چل جائے کہ صحابی کہتے کسے ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے، قرآن نے ان کے کیا فضائل بیان کیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے تعلق سے کیا تنبیہ کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس کے بعد کس کا؟ ثم الذین یلونہم، اس کے بعد جو زمانہ ہے وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ ثم الذین یلونہم، اس کے بعد جس کا زمانہ ہے وہ کس کا ہے؟ تابعی کا۔ صحابہ کی اہمیت کیوں بڑھی؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ اچھا تابعی کی اہمیت کیوں بڑھی جبکہ ان کی تو ملاقات اللہ کے رسول سے ہوئی ہی نہیں؟ صحابہ کی وجہ سے بھائی، یہ ہے اہمیت صحابہ کی کہ یار جو شخص صحابہ سے مل لے رہا ہے اس کی اہمیت اتنی بڑھ جا رہی ہے، حالت ایمان میں اس کی اہمیت اتنی بڑھ جا رہی ہے، صحابہ سے دین سیکھ رہا ہے کہ اب ان کا زمانہ بھی اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ بہترین زمانہ ہے۔ آپ کو کوئی بھی معاملہ دیکھنے سے پہلے دیکھنا پڑے گا کہ بھائی نبی نے کیا نہیں کیا، نبی کے دور میں نہیں دکھ رہا، صحابہ نے کیا اس کو نہیں کیا، صحابہ کے دور میں مل رہا ہے۔ اچھا اس حدیث کو صحابہ نے سمجھا، اس کے بعد صحابہ میں جو مسئلے ہوئے اس کے بعد کون آتے؟ تابعی۔ تو تابعی نے کیسے سمجھا؟ کیوں بھائی میں نہیں بول رہا ہوں، اللہ کے نبی بولے بہترین زمانہ ہے تابعی کا۔ تو جب تک ہم کوئی بھی طریقے کو، کوئی بھی احادیث کو ان کے اصولوں پر نہیں رکھیں گے تو ہم خود بھی گمراہ، فضلوا واضلوا، خود تو گئے ہوئے ہے ہی، پبلک کو بھی لے کے جائیں گے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے یہ طریقہ۔ تو صحابہ کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا، ایمان لے آؤ، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اگر یہ لوگ ایمان لاتے نا کس کی طرح؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پا جاتے۔ یعنی ہدایت کا معیار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کو بنایا گیا ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ ہم بیٹھ کے منڈی ہلالتے ہیں، ہاں بھائی جب اس میں غور کرو گے نا کہ یار ایک ہدایت کا معیار ہوتا ہے کہ میں ہدایت پہ ہوں یا نہیں ہوں، یہ دیکھا جائے گا کہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر ہو یا نہیں ہو۔ صحابہ کی اہمیت یہ ہے کہ صحابہ نے اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جب ساری دنیا نے چھوڑ دیا تھا۔ یار کس کس صحابی کی آپ فضیلت سننا چاہو گے؟ ایک ایک صحابی کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اتنی زیادہ کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ کسی صحابی کو ڈاؤن نہیں کر سکتے، کسی صحابی کو بہت زیادہ ہائی لیول پہ آپ نہیں لے کر جا سکتے۔
سب سے پہلا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے ہیں، کون لوگ ساتھ دے رہے؟ صحابہ، افضل البشر بعد الانبیاء والرسل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت ساتھ دے رہے ہیں۔ آپ غور کرو یار، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے نا، تو چلتے 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 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی جا رہے، مثال کے طور پر غار حرا میں جب جا رہے، غار ثور میں ابو بکر کہہ رہے اللہ کے رسول رکو، پہلے میں جاؤں گا، کہ یہاں پر اگر کوئی بھی معاملہ ہو تو پہلے میں اس سے لپٹوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی بھی طریقے کی زیادتی نہ ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے نا، بیٹھے ہوئے غار میں پہنچنے کے بعد ساری سوراخ بند کر رہے ہیں، ایک موجود ہے، ابو بکر صدیق کر رہے ہیں، پیر رکھ رہے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیے۔ یہ محبت کا معیار بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نا غار ثور کا پہاڑ جو ہے، عرب میں گئے ہوں گے آپ جانتے ہوں گے، آج بھی لوگ بہت مشکل سے دقت سے چڑھتے، ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر چڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا فضیلت تھی۔ ابھی ہماری فیملی کا جانا ہوا نا تو خواتین چڑھ نہیں پا رہی تھی، اور وہ اکیلے نہیں چڑھ رہے، اور آج تو تھوڑی فیسلٹیز بھی ہے نا شیخ، آج تو فیسلٹیز بھی ہے، لیکن وہ زمانے میں فیسلٹی بھی نہیں، اس حال میں اکیلے نہیں چڑھ رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چڑھ رہے ہیں، اور جانے کے بعد سوراخ بند کیے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی سو رہے ہیں، کسی چیز نے کاٹ لیا، ابو بکر صدیق نے پیر بھی نہیں ہلایا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمیں مچھر کاٹ لینا تو ہمیں کتنی زیادہ تکلیف ہوتی، نماز میں ڈانس کرنے لگتے، ناچنے لگتے، پہلے مچھر ماروں گا اس کے بعد ہی نماز پڑھوں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کیا معاملہ معلوم؟ وہ پیر رکھے، انہیں ڈس لیا ہے، الگ الگ روایت، الگ الگ، کس نے ڈسا، کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا، سانپ نے ڈس لیا، واللہ اعلم۔ جب ڈسا نا تو وہ لیٹے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گود میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر نے پیر ہلایا تک کہ نہیں۔ جب آنکھ سے پانی گرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، کیا ہوا ابو بکر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھتے ہیں اور لعاب دین لگاتے ہیں، اور وہ زخم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یار یہ تھا صحابہ کی محبت کا معیار۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے موقع پر وہاں سے نکل رہے ہیں نا، تو اپنے بستر پر جسے سلا رہے ہیں وہ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی کہ اس شخص کے اوپر جس کے اوپر پورا مکہ مارنے کے اوپر لگا ہوا ہے، کفار مکہ گھیراؤ کیے ہوئے گھر کا، اس پلنگ پر میں سوؤں گا جسے لوگ جانتے بھی نہیں ہیں کہ رسول اللہ سو رہے ہیں یا حضرت علی سو رہے، جانتا کوئی نہیں جانتا، لوگ تو آئیں گے تو ڈائریکٹ حملہ کریں گے، لیکن حضرت علی ادھر سو گئے کہ بھائی مجھے مرنا گوارا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی بھی آنچ نہ آئے۔ یہ تھا محبت کا لیول۔ تو آج اگر ہم کسی ایک صحابی کے بارے میں بلا بلا کہتے ہیں نا، تو سوچنا چاہیے یار وہ کیا تھے، ہم کیا ہے، ہماری کیا اوقات ہے، اور وہ کہاں افضل لوگ، ہم ان کے سامنے ان کے پیر کی دھول بھی نہیں ہو سکتے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے کافی بہترین جملہ کہا ہے، وَنُحِبُّ أَصْحَابَ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم سارے کے سارے اصحاب سے محبت کرتے ہیں، سارے اصحاب سے۔ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، جو شخص بھی ان اصحاب سے بغض رکھتا ہے، ان اصحاب کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے، تو بھائی مجھے بھی اس سے بغض رہے گا۔ کیوں بغض رہے گا بھائی؟ کہ صحابہ کے معاملے میں بھی اگر غیرت نہیں جاگی نا، تو تجھ سے بڑا بے حس کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یار یہ ایمان کا لیول ہے، ایمان کا معیار ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو آج کے ٹائم پر بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کو پڑھنے کی کوشش کریں، کس طریقے سے ایمان لائے، کتنی زیادہ مشکلات آئی، کتنی زیادہ تکالیف کو انہوں نے برداشت کیا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں غلط زبانی انہوں نے زبان سے غلطی سے بھی نہیں ادا کی۔ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں پتہ ہے؟ کفار مکہ نے کتنا زیادہ کہا تھا کہ ایک کام کرو،
کھولتی ہوئی کڑھائی میں ڈال دیا جائے گا، صرف ایک بار کہہ دو اللہ کے نبی کو نہیں مانتے۔ صحابہ نے نہیں، ارے بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی، ایک ہوتا ہے بڑی بات، ایک ہوتا ہے بہت بڑی بات۔ کھول رہا ہے تیل، اس میں آپ بھجیے ڈالتے تو کیسا ابل ابل کے اوپر آتے، یار اس میں انسان کو ڈال جائے انسان سوچ کر ہی بے ہوش ہو جائے۔ لیکن صحابہ کہہ رہے، آپ کو پتہ ہے یہاں پہ جائز بھی ہو جاتا ہے یہاں پر ایسے موقع پر، لیکن صحابہ نے کہا نہیں، ہم یہ زبان سے بھی ادا نہیں کریں گے۔ تپتی دھوپ پہ لیٹا دیا جا رہا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں پتہ ہے، ہمیں یہ برداشت ہے، ہمارے اوپر پتھر رکھ دو، آگ رکھ دو، لیکن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بھی غلط لفظ زبان سے ادا نہیں کر سکتے۔ جنگ احد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سامنے موجود ہے، تیریں چل رہی ہے، اپنے اوپر لے رہے ہیں تیر، سامنے کھڑے، اللہ کے رسول پیچھے۔ جب افواہ پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، یہ لوگوں نے افواہ پھیلا دیا، چند صحابہ موجود تھے جو سامنے کھڑے ہو گئے ہیں، تیر اپنے اوپر لے رہے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص جس میں آتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ تیر ہمیں لگے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ تیر نہ پہنچے۔ ایک خاتون صحابیہ وہ بھی سامنے موجود ہے، مجھے لگے لیکن نبی تک وہ تیر نہ پہنچے۔ یہ تھا محبت کا معیار۔ آج بیٹا باپ کے لیے کسی سے مار نہیں کھا سکتا ہے، باپ کتنا اس کے لیے کرتا ہے ساری زندگی، ہر طرح کی تکلیف برداشت کرتا ہو، کیا چاہتا بتا، میں جہاں تک پہنچا ہوں نا، میں یہاں ہوں نا، میرا بیٹا مجھ سے یہاں پہنچ جائے، میرا بیٹا مجھ سے یہاں پہنچ جائے۔ اور باپ کے علاوہ کوئی نہیں چاہتا اس دھرتی پہ۔ آپ لاکھ چاہ لو کہ یار میرے دوست ہیں، میرے دوست میرے بارے میں اچھا سوچتے ہیں، میرے دوست میرے بارے میں بہت اچھی سوچ رکھتے، لیکن دوست بھی چاہے گا نا یہ مجھ تک پہنچ جائے، اوپر نہ پہنچے۔ باپ چاہے گا مجھ سے اوپر پہنچ جائے، میں جہاں پہنچا ہوں نا مجھ سے بھی اوپر پہنچ جائے۔ لیکن بیٹے کی حرکت دیکھو کہ باپ پہ تکلیف آئی تو کیا بولتا، پتہ یہ تمہارا مسئلہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ آج تم اپنے باپ جو آپ کے ساتھ اٹھ رہا بیٹھ رہا پالا ہر چیز کیا، اس کے فرما بردار ہم اور آپ نہیں بن سکے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النبی اولا بالمؤمنین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر سب سے زیادہ بڑھ کے حق رکھتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اتنا بڑا حق تھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معاملہ دیکھ رہے ہو کہ نبی کے تعلق سے کچھ برا نہیں سن سکتے ہم۔ حضرت عمر کے بارے میں تو جانتے، فوراً تلوار نکالتے، وہ نبی کے بارے میں بولا نہیں، فوراً تلوار۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جانتے، وہ کمبخت ابو جہل آیا آ کے بول رہا ایک بات بتاؤں میں، بولے کیا؟ بولے میں آپ سے کہتا ہوں، ایک رات میں حرم سے لے کر مسجد اقصیٰ میں چلا گیا، مسجد اقصیٰ سے لے کر ساتوں آسمانوں پر چلا گیا، ساتوں آسمانوں پر جانے کے بعد جنت کی بھی سیر کر لیا، پھر وہاں سے پھر جہنم کی بھی سیر کر لیا، یہ سارے معاملات کر کے میں واپس آ گیا۔ یہ سارا معاملہ ایک ہی رات میں ہوا ہے، اور شک کے صدر بھی سارے ایک معاملے میں۔ اب وہ اگر کہتے نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ سوچ لیا اب تو میں نے اپنی ٹیم میں کر لیا۔ وہ کہتے کہ یہ دیکھو یہ محمد ایسی کہہ رہے صلی اللہ علیہ، کیونکہ نبی نہیں مانتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر محمد کہہ رہے تو صحیح کہہ رہے۔ یہ تھا محبت کا معیار۔ بھائی سب چیز جھوٹ ہو سکتی ہے لیکن نبی کوئی بھی بات غلطی سے بھی، کیونکہ نبی وہی کہتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، بھائی نبی کی زبان سے نکلتا وہی جو اللہ رب العالمین چاہتا، وہی نکلتا جو اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کبھی بھی آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ ابھی آپ نے مشہور واقعہ سنا 3 صحابی کا، وہ کیوں آگے بڑھ رہے تھے؟ وہ اس لیے نہیں بڑھ رہے تھے کہ نبی سے آگے بڑھ جائے، وہ کیوں بڑھ رہے تھے؟ وہ انہیں پتا تھا اللہ کے رسول تو معصوم الخطا ہے، بخشا ہے، ان کے تو جنت کی ٹکٹ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم ان کے معاملے میں کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ وہ صحابی ہے، ان کا بھی مقام بہت بڑا تھا، لیکن ہم ان کے معاملے میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ سوچ کر انہوں نے اچھی نیت سے کہا کہ ہم یہ زیادہ کریں گے، یہ زیادہ کریں گے، یہ زیادہ کریں گے، لیکن اللہ کے نبی نے اس سے بھی روک دیا۔ صحابہ کرام کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ صحابہ وہ ہیں معہ اشداء علی الکفار، جو کفار کے لیے بہت زیادہ سخت ہے، رحماء بینہم آپس میں کیا ہے؟ رحم دل ہے۔ ابھی آگے سنو، تراہم رکعا،
سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. صحابہ جو رکوع کرتے، جو سجدے کرتے نا صحابہ کرام، یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کرتے. کتنا بڑا سرٹیفکیٹ ہے. آپ نماز پڑھتے سوچو گے نا تو غلطی سے 3-4 مل جائے گی دن میں، اللہ ماشاء اللہ 5 والا بھی مل جائے گا، لیکن وہ آپ کی قبول ہوئی نہیں ہوئی ہمیں پتہ نہیں ہے. کمی زیادتی اس کو تو ہم سارے مانتے کہ کمی زیادتی ہوتی. اللہ جب تک ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ نہ کرے تو ہم کوئی فنٹر نہیں کہ ہماری ساری قبول ہو جائے گی. ہمیں پتہ ہے یار، ہمارے سجدوں کے بارے میں نہیں پتہ کہ قبول ہو رہا یا نہیں ہو رہا، رکوع کے بارے میں نہیں پتہ قبول ہو رہے یا نہیں ہو رہے. یار صحابہ وہ تھے، ایسا نہیں کہ یہ صحابی کی ہو رہی، یہ صحابی کی ہو رہی، نا 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 نا. اللہ نے کیا کہا؟ سارے کے سارے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. وہ جو رکوع کرتے، وہ جو سجود کرتے، خالص اللہ کی رضا کے لیے کرتے. یہاں سے گارنٹی مل گئی کہ یہ سارے کے سارے جو ہے وہ دکھاوا نہیں کر سکتے. اللہ ان سے راضی ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. بدری صحابہ کو الگ جنت کی بشارت. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. بیت رضوان کا واقعہ پتہ نا، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو وہاں بھیجا گیا اور یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کے ساتھ ناحق ظلم کر دیا گیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے جان کے اوپر بیعت لیتے ہیں کہ ہم اس وقت تک لڑیں گے جب تک ہمارے جسم میں ایک بھی خون کا حصہ موجود ہے. یعنی ہمارا خون سارا کا سارا چلا، ہماری جان چلے جائے ہم لڑتے رہیں گے. جان کے اوپر بیعت لے رہے ہیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم. اللہ ان کے دلوں کا حال کو جانتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی گارنٹی یہاں اللہ رب العالمین لے رہے ہیں. ہر طریقے سے آپ دیکھو گے تو صحابہ یہ ایسی شخصیت رہے ہے کہ لوگ ان کے اوپر برا بھلا بولتے ہوئے آئے ہیں. اور میں کبھی بھی ان کی نیتوں پہ شک نہیں کرتا. یار علم کی کمی ہے، دعا کرو کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے. یہی دعا کرو اللہ رب العالمین انہیں ہدایت دے دے. کیونکہ صحابہ کے خلاف نہ ہم بول سکتے، نہ ہم سن سکتے، نہ جو صحابہ کے خلاف بھوکتا اس کے لیے نرم رویہ رکھ سکتے. بالکل نہیں رکھ سکتے صحابہ کے خلاف، کیونکہ صحابہ ایمان کا معیار ہے. صحابہ وہ ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا سب سے بہترین لوگ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. تو ہمیں چاہیے آج کے دور میں یہ بہت زیادہ فتنوں کا دور ہے. ایک ایک صحابی کو اٹھاتے ہیں، ان کی غلطیاں دیکھو، ان کی غلطیاں دیکھو. مجھے بتاؤ صحابہ معصوم علی خطا تھے؟ میں کھل کے بول رہا، بہت چل رہا ہے آج مارکیٹ میں. ہو صحابہ معصوم علی خطا تھے؟ نہیں تھے. اس بات پہ تو ہمارا عقیدہ ہے. لیکن صحابہ مغفور اللہ تھے. مطلب کیا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں بخش دیا تھا. فاعف عنہم. اللہ نے ساروں کو بخش دیا تھا، انہیں معاف کر دیا تھا. ان سے غلطیاں ہوتی ہیں تو ہمارا عقیدہ ہے بھائی صحابہ ہے، انسان تھے، بشر تھے تو غلطی نہیں ہوگی. کلو بنی آدم خطا، سارے کے سارے بنی آدم خطا کار ہے. ان سے گناہ ہوئے ہیں، صحابہ سے بھی ہوئے. ایسا ہم نہیں کہتے کہ نہیں ہوئے، غلطیاں ان سے ہوئی ہے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے جب انہیں ساروں کو معاف کر دیا تو ہمارا کوئی بھی یہ نہیں بنتا ہے کہ ہم ایک کو بیٹھ کے اٹھائے اس نے غلط کیا، اس نے غلط کیا. سارے کے سارے صحابہ مجتہد تھے، اجتہاد کرنا جانتے تھے. اگر ان کا صحیح ہوا تو کتنا ملے گا؟ 2. غلط ہو گیا تب بھی 1. اور تو جو بیٹھ کے بھوگے گا نا یہاں پہ، تیرے لیے صرف جہنم ہی رہے گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں رہ سکتا ہے. اسی لیے چاہیے آج کے دور میں صحابہ سے محبت کو جگاؤ. آج ہم سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، صحابہ کے خلاف نہ بولیں گے اور نہ سنیں گے. جس مجلس میں صحابہ کے خلاف بولا جا رہا ہے ہم اس مجلس میں بھی نہیں بیٹھیں گے. اور ہم مکمل طور پر کہیں گے کہ بھائی ہر کسی کے خلاف بول لو، لیکن صحابہ کے خلاف ہم اور آپ سن نہیں سکتے ہیں. یہ بہت زیادہ افضل لوگ تھے، بہت زیادہ افضل لوگ. اللہ کے رسول نے بہت سے مقامات پر نام لے کر کہا یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی. عشر مبشرہ معلوم، ان ساروں کو جنت کی سرٹیفکیٹ ملی ہوئی ہے. خالد بن ولید ان کے بارے میں الزام لگا دیا، عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دے رہے. پتہ آپ کو نہیں معلوم؟ بولے لا تسبوا اصحابی، حدیث ہے نا، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو. آدھی حدیث بیان کرتے. بولے کیوں آدھی حدیث؟ بولے پوری نہیں بیان کر سکتے نا. کیوں نہیں بیان کر سکتے؟ بولے وہ خالد بن ولید نا عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دے رہے تھے. ابے تیری کی تو کیا کروں میں اس کو. میں بولوں تیرا باپ تجھے گالی دے رہا تھا کیا ہوگا؟ اے میرے ابا کے بارے میں نہیں بولنا. لگتا نا بیٹے کو میرے باپ کے، مجھے دے رہا گالی میں سن لوں گا، لیکن تو میرے باپ کے بارے میں نہیں بولنا. بھائی وہ کون تھے؟ خالد بن ولید.
جس کی موت کے وقت پہ پتہ ہے آپ کو ایک بھی جسم پہ حصہ ایسا موجود نہیں تھا جہاں پر تلوار کے نشانات نہ ہو. یہ تھے خالد بن ولید, صحابی رسول سیف اللہ کا, جس کو لقب ملا تھا. اس کے بارے میں بیٹھ کے بول رہے کہ گالیاں دیتے تھے. بھائی علم کی کمی. جب آپ کو پتہ چلے گا نا, ایک شبد ہوتا ہے سب, اس کے کتنے میننگ ہیں. ہمارا کیا ہوتا ہے پتہ ہے, جب اپنی باری آتی نا, علم لے لو تھوڑا سا آج, جب اپنی والی باری آتی نا تو ہم اس کا ترجمہ چینج کر دیتے. جب وہی باری کسی اور کے اوپر آتی تو ہم اس کا ترجمہ چینج کر دیتے. سب اتنی جگہ آیا ہے قرآن و احادیث کے اندر, پتہ ہے آپ کو. اگر آپ اس کا ترجمہ گالی کریں گے تو آپ اسلام سے نکل جاؤ گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے فسبحہما, ان دونوں صحابی کو اللہ کے رسول نے کیا کیا, گالی کرے گا ترجمہ؟ تو نہیں کروں گا. کیوں؟ بولے اللہ کے رسول ہے. اچھا وہ اللہ کے رسول کے شاگرد نہیں تھے وہ؟ سمجھ رہے ہو بات آپ؟ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کا جھگڑا ہو رہا ہے. حدیث میں آتا ہے فسبحہما, وہ ایک دوسرے کے اوپر کیا کر رہے, سب کر رہے. کیا کر رہے سب؟ گالی ترجمہ کرے گا بڑا آؤٹ ہو جائے گا اسلام سے. تو نہیں, بولے یہاں پہ نہیں کریں گے اپن, کیونکہ یہ اپنے مطلب والی چیزیں ہیں. ہمیں جس چیز کو فروغ دینا ہے مارکیٹ میں نا, وہ یہ چیزیں ہیں. ہمیں ان لوگوں کو کیا کرنا ہے, گرانا ہے. تو ہم یہاں پر جہاں سب کا ورڈ آئے گا وہاں گالی ترجمہ کریں گے. تو کہیں بھی صحابہ کے معاملے میں دیکھنا, سب جو ہوتا وہ تنقید کے معنی میں آتا. اور اب ایسا بولے تنقید مطلب عبد الرحمن بن عوف پہ تنقید کر رہے تھے. ارے بھائی سب اس لیے بھی یوز ہوتا, بتا آپ کچھ بات مجھے بولے, میں اس کا انکار کر دیا, اور ان کے انکار میں کچھ آپ کو آنسر دے رہا ہوں, یہ بھی سب ہے. سمجھ رہے بات؟ مطلب ایک بحث. عبد الرحمن بن عوف پہلے ایمان لائے نہیں لائے؟ بدر میں موجود تھے نہیں تھے؟ خالد بن ولید موجود تھے؟ ان کا کہنا یہی تھا عبد الرحمن بن عوف سے کہ آپ کو اس بات کا گھمنڈ ہے کہ آپ پہلے ایمان لائے ہو. ایک یار دوستی آ رہی تھی, ایسا تھوڑی نا وہ کوئی فرشتے تھے, دونوں بیٹھے دوست آپس میں بات کر رہے. اب میرے سامنے میرا کوئی دوست آ گیا, میں اس سے بات کروں گے, شیخ ایسے بات کرتے, ایسا بولیں گے پتہ. اب میرے پہ بھی لگا دیں گے گالیاں دے رہے. ایسا ہوتا شیخ ہوتا ہے جو پیچھے جا کے آپ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں پھیلاتے ہیں. تو عبد الرحمن بن عوف اور خالد بن ولید کا ڈسکس چل رہا تھا نا, تو اس ڈسکس میں خالد بن ولید کا کہنا, اور یہ میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں, یہ بھی حدیث ہی بتا رہا ہوں. ایک عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو خالد بن ولید کا کہنا یہ تھا کہ یار آپ کو اس بات کا غرور ہے کہ آپ پہلے ایمان لائے ہو. جیسے مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں آپ کو, دو دوست ہیں آپ دونوں, کرکٹ کھیلتے ہو. ایک بندہ کرکٹ بہت اچھا کھیلتا ہے, وہ پہلے سے کھیلتے ہوئے آیا ہے. آپ جو ہے نیا نیا سیکھے ہو, تو آپ بیٹھے بیٹھے کسی بات پہ بات چیت چل رہی ہے, تو بولے تجھے اس بات کا گھمنڈ ہے نا بیٹا, تو پہلے سے کھیلتے ہوئے آیا کرکٹ. یہ اپنی لینگویج بتا رہا ہوں. تو اس کا کیا مطلب کہ آپ نے اس کو گالی دی؟ بھائی جب آپ علماء کو چھوڑو گے تو یہی معاملات ہوں گے, علماء کو چھوڑو گے تو یہی معاملات ہوں گے. صحابہ گالی دے سکتے ہیں؟ بول لو یار, وہ بھی آپس میں, جس کے بارے میں قرآن نے کہا رحماء بینہم. اور اللہ کے یعنی صحابہ جو بھی کام کرتے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کرتے. اس سے مقصود کیا ہوتا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. بہت سے اختلافات ہوئے ہیں صحابہ کے درمیان, ایسے ہم نہیں کہتے کہ صحابہ کے درمیان اختلافات نہیں ہوئے, لیکن وہ اختلاف ان کا اور اللہ رب العالمین کا معاملہ کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا. ہم سے اللہ نہیں بولے گا بھائی تو فیصلہ کر بیٹھ کے کون صحیح تھا اور کون غلط تھا. تم سے بولے گا اللہ, اے بیٹھ رہے ادھر آ. بولے کیا, میں اس زمانے میں ہوتا تو میں ان کا ساتھ دیتا. اچھا بیٹھ, آ جا, کون تھا حق پہ فیصلہ کر. بھائی وہاں پہ تو بولے کیا پتہ ہے, لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. وہاں اللہ کا چلے گا صرف, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکہ چلے گا. اللہ کے رسول کی حدیث آئے گی لا تسبوا اصحابی. بولے نہیں یہ ہمارے صحابی تھے. بولے نہیں تھے. ارے تھے, ہاں تھے صحابی. پھنس گیا بیٹا. تو جہاں پر صحابی آ گئے تو کیا ہو جائیں گے, پھنس جاؤ گے آپ. جب آپ ایک مرتبہ کسی کو بھی صحابی کا لقب دے دیے تو نہ اس کے بارے میں آپ برا بھلا کہہ سکتے ہو نہ برا بھلا سن سکتے ہو. کوئی اختلافات ہوئے ہیں تو وہ اللہ رب العالمین اور ان کا معاملہ ہے. کون صحیح تھا کون غلط تھا یہ فیصلہ کرنے والے ہم نہیں ہوتے. یہ فیصلہ بھی کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کرے گا. قرآن کی کلیئر کٹ آیت ہے, تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. یہ امتیں تھی جو گزری ہوئی ہے, ان کے لیے ان کے عمل تھے, تمہارے لیے تمہارے عمل ہے. ولا تسألون, یہ اہم ہے, اور تم سے سوال ہی نہیں ہوگا. تو جس تعلق سے نا مجھ سے سوال ہونے والا ہے, اور اگر میں کچھ غلط بول دوں تو یہ ہے کہ ایمان سے نکل جاؤں گا یا میرے جہنم کا معاملہ ہو جائے, تو اس بارے میں بولوں ہی کیوں, اس بارے میں بولوں ہی کیوں. تو ایمان مضبوط رکھو گے صحابہ کے تعلق سے. بول لو آج زور سے ذرا,
انشاءاللہ صحابہ سارے کے سارے کیا ہے؟ مغفور اللہ، اللہ نے انہیں کیا کر دیا ہے؟ بخش دیا ہے. فاعف عنہم، اللہ نے ساروں کو کیا کر دیا ہے؟ معاف کر دیا ہے. غلطیاں ہوئی ہے، خطائیں ہوئی ہے، تو وہ اللہ رب العالمین نے پھر بھی انہیں معاف کر دیا. اچھا احد سے بڑی غلطی کوئی ہو سکتی؟ جنگ احد کا واقعہ جانتے نہیں جانتے؟ جانتے نا. اس سے بڑی غلطی کوئی ہو سکتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک طرف تھا اور صحابہ نے کیا کر دیا؟ پہاڑ چھوڑ دیا. اس سے بڑی غلطی کوئی ہو سکتی؟ اللہ نے کہہ دیا فاعف عنہم، میں نے ساروں کو معاف کر دیا. یہ ہے رب العالمین کے صحابہ سے اللہ رب العالمین بھی اتنا محبت کرتا ہے، کیونکہ اللہ کس سے محبت کرتا؟ ولی سے. اور سارے کے سارے اصحاب کیا تھے؟ اللہ کے ولی. وہ کیسی آیت؟ خیر وہ آیت کا مفہوم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے وہ اللہ رب العالمین کے دوست ہیں. اور جو ان لوگوں نے انکار کیا، اور اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. دیکھو اللہ ولی ہے، ولی مطلب کیا؟ دوست. اچھا ولی بھی بہت ڈینجر چل رہا نا مارکیٹ میں، ولی ولی ولی. ابھی بھائی ترجمہ دیکھ لو آج. ولی مطلب کیا ہوتا پتہ؟ کیا ہوتا؟ ولی مطلب دوست. اللہ خود بتا رہے ہیں میرے ولی کون ہے. سن لو، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کے ولی وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے. اب ایمان ہم سارے لائے نا، لیکن کچھ ہے جو اسلام لائے بھی ایمان نہیں لائے. وہ نا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. بیٹا بھی تو ایمان نہیں لائے، بھی اسلام لائے. صرف کیوں؟ ایمان کا مطلب ہے اترنا چاہیے آپ کے اندر، آپ کے اندر اترنا چاہیے. غیب کی چیزوں پر ایمان ہونا چاہیے. ایمان کا مطلب یہ. خیر تو اللہ کہتا ہے کہ میں ایمان والوں کا دوست ہوں، تو اللہ ہو گیا ایمان والوں کا دوست. اب ان میں سے اللہ رب العالمین کس سے زیادہ محبت کرتا ہے یہ فیصلہ میں کروں گا. پتہ نہیں بھائی اللہ کی نظر میں میرا کیا مقام ہے اور یہ جو بیٹھے ہوئے ان کا کیا مقام ہے. یہ اللہ کے ولی ہو سکتے اور ہم اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے، یہ بھی پاسبل ہے. تو نہ آپ کس کے بارے میں ڈکلیئر کر سکتے ہو یہ اللہ کا ولی ہے؟ نہیں، کیونکہ اللہ نے کہتے ہیں ایمان والے ہیں تو وہ اللہ کے کیا ہے؟ ولی ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ رب العالمین جو ہے انہیں اندھیروں سے نکالتا ہے روشنی کی طرف. والذین اچھا ولی مطلب سمجھا نا؟ ولی کون ہوتا؟ اللہ رب العالمین کے اوپر جو ایمان لایا وہ اللہ کا ولی ہو گیا. اب وہ ولی کی کیٹیگریز ہوتی. کیسا مطلب؟ فرائض کے ذریعے اللہ سے قریب ہوتا، پھر نوافل کے ذریعے اللہ سے اتنا زیادہ قریب ہو جاتا کہ اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا، اللہ رب العالمین اس کا پیر بن جاتا، اللہ رب العالمین اس کی آنکھ بن جاتا جس سے وہ دیکھتا. مطلب کیا؟ کہ اب اللہ رب العالمین اس سے کوئی غلط کام ہونے نہیں دے گا. مطلب اس میں ترجمہ یہ مت لینا کہ اللہ ہاتھ بنے گا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر. مطلب کیا پتہ؟ اگر یہ ترجمہ لے گا تو اللہ رب العالمین ایک ہے. کتنے ولی ہو سکتے ہیں اس دنیا کے اندر؟ نعوذ باللہ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو اللہ رب العالمین اپنے ولیوں کے ہاتھوں سے کوئی بھی غلط کام ہونے بول لو یار نہیں دیتا، پیروں سے غلط جگہ چلنے نہیں دیتا، آنکھوں سے موبائل میں غلط چیز دیکھنے نہیں دیتا. یہ ہے ولی. اور انہیں کیوں آگے نا یخرجہم من الظلمات، اندھیروں میں پڑا ہوا تھا نا، اللہ اسے نکالتا روشنی کی طرف. والذین کفروا، اور جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات. اللہ رب العالمین وہ کیا کہتے ہیں؟ شیطان اولیاء شیطان وہ شیطان کے دوست ہے، اور شیطان انہیں کیا کرتا ہے؟ ظلمات یعنی نور سے ظلمات کی طرف لے جاتا ہے، روشنی سے گمراہی کی طرف، تاریکی کی طرف، اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے. تو ہمیں آج کے ٹائم پر ایک ہی چیز ملتی ہے، سارے کے سارے صحابہ مغفور اللہ تھے، یہ اللہ کے ولی تھے، یہ نیک بندے تھے اللہ رب العالمین کے. اللہ رب العالمین نے انہیں چنا تھا. ابو لہب کو کیوں نہیں چنا؟ ابو جہل کو کیوں نہیں چنا؟ ابو طالب تھے. ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مدد کی تھی جانتے آپ سب؟ اگر میں گلو نہ کروں تو ایک بہت بڑا ہاتھ تھا ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ہمارے دین پھیلانے میں بھی. ایمان لائے؟ نہیں لائے. پتہ چلا اللہ چنتا انہی لوگوں کو جو اس لائق ہوتے، چنندہ بندے ہوتے وہ. تو جو چنندہ بندے جسے چنا اللہ رب العالمین نے، ہدایت کون دیتا؟ اللہ. تو جسے چنا اللہ ہے اس کے بارے میں ہم الٹا سیدھا کبھی بھی نہیں بول سکتے. کیوں بھائی میں اپنے لیے جہنم کی ٹکٹ لوں؟ مجھے جنت کی ٹکٹ چاہیے، میں انہی کے راستے پہ چلوں گا، کیونکہ مجھے جنت کی ٹکٹ چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.